دعوت حق اور اس پر لبیک کہنے والوں سے متعلق اہل مکہ اس روز سے ہی باخبر تھے جس روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کا آغاز کیا۔ اہل مکہ جان چکے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کی پرورش کر رہے ہیں، تاہم وہ اہل اسلام کی تعداد اور ان کی درسگاہ سے متعلق لا علم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا کھلے عام آغاز کیا تو یہ قریش کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن چند لوگوں کی ایک منظم جماعت نے کفار مکہ اور ان کے سرداروں کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ اہل مکہ کے بڑے نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے باعث تقویت تھا اور کفار کے لیے شدید پریشانی۔ ان دو شخصیات کے ایمان لانے کے بعد اللہ نے حکم نازل فرمایا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے واشگاف بیان کر دو اور مشرکین کا ذرا خیال نہ کرو مذاق اڑانے کے لیے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں، پس ان قریب انہیں ان کی باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب دعوت حق کا آغاز ہوا تو کفار مکہ اور ان کے سرداروں نے آپس میں سر جوڑ لیے، لیکن حکم الہی سے اہل حق کی اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر عیاں کیا اور دو صفوں میں ترتیب دے کر قیادت حضرت عمر بن خطاب اور حضرت حمزہ کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے آغاز سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر وہیں سے دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ کعبہ جو صنم خانہ تھا، وہاں خدائے واحد کی عبادت کے بعد حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ نے جنم لیا اور اہل مکہ کے جھوٹے خداؤں کی افکار کے مقابل اسلامی افکار کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کو دعوت حق دی اور خدا کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پتھراؤ کیا گیا، ابو لہب کی بیوی نے گھر کے باہر گندگی کا ڈھیر لگا دیا، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیڑ کا رحم اچھالا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہاں کانٹے اور گڑھے بنائے جاتے تھے۔ لیکن یہ ساری تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی خوشنودی کے لیے برداشت کی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے اہل مکہ نے ان پر بھی زمین تنگ کر دی اور سخت سے سخت سزائیں دی، کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے من گھڑت خداؤں کے تصورات کو رد کرتے ہوئے دعوت حق کو قبول کر چکے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کی تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کو اپنی بارگاہ حق میں قبول کر لیا اور پھر وہ مقام آیا جہاں انہیں ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کا انعام ملا، اور وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھا جس کو کوئی نہ جانتا تھا، وہ مؤذن رسول بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوا اور آذان پڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا۔ وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے وہ عشرہ مبشرہ صحابی بن گئے، اور جس دین کا کوئی نام بھی لینے سے ڈرتا تھا اس نے بڑی بڑی سپر پاورز کو زیر کر دیا۔